اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ کوئی شخص اگر جانتا ہو کہ یہ غصبی لباس ہے، مباح نہیں، غصبی لباس ہے، تو احتیاط واجب کی بنیاد پر غصبی لباس میں نماز پڑھ لے تو نماز باطل ہے۔ اس کو احتیاط واجب کی بنیاد پر مباح لباس میں نماز پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مسئلہ نہ جاننے کی بنیاد پر سوال مسئلہ نہ جاننے کی بنیاد پر، جو مسئلہ نہ جاننا اس کی اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہے اور اس نے غصبی لباس میں نماز پڑھ لی تو اس کی نماز احتیاط واجب کی بنیاد پر باطل ہے۔ پس اگر کسی نے مسئلہ نہ جان کر کہ اس کی نماز غصبی لباس میں نہیں ہو سکتی ہے، اپنی کوتاہی کی وجہ سے مسئلہ نہیں سیکھا ہے، تو اس وقت اس کی نماز احتیاط واجب کی بنیاد پر باطل ہے۔ لیکن اس میں ایک شبہ ہے، اس شبہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لباس جو شرمگاہ کو ڈھانکنے والا ہے وہ غصبی نہیں ہونا چاہیے۔ اما اگر کسی نے اپنی جیب میں غصبی رومال رکھا ہوا ہے یا وہ رومال جو شرمگاہ کو نہیں ڈھانک سکتا ہے غصبی ہے، یا وہ لونگ جو شرمگاہ کو ڈھانک سکتا ہے لیکن اس کے باوجود جیب میں پڑا ہوا ہے، پہنا نہیں ہے، جیب میں پڑا ہوا ہے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ جیب میں پڑی ہوئی چیز غصبی ہے لیکن پہنی ہوئی نہیں ہے، لباس مسلح میں شمار نہیں ہوتی، شرمگاہ کو ڈھانکنے کا کام نہیں کر رہی، خالی جیب میں پڑی ہوئی ہے تو نماز باطل نہیں ہوگی۔ ہاں، وہی عرض کر رہے ہیں کہ نجس لباس بھی اگر جیب میں رکھا ہوا تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، لیکن پہنا ہوا ہے تو پھر نجس لباس میں نماز باطل ہوتی۔ غصبی میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر غصبی لباس جیب میں رکھا ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی، پہنا ہوا شرمگاہ کو ڈھانکنے کے لیے اور نماز کے مصلی کے لباس میں شمار ہوتا ہے تو پھر اس وقت باطل ہوتی ہے۔ بس پہلی بات تو یہ کہ پہننے میں استعمال ہو رہا ہو، نماز مصلی میں استعمال ہو رہا ہو، تب شرمگاہ کو ڈھانکنے والا لباس غصبی ہونے کی صورت میں نماز کو باطل کرے گا۔ اما جیب میں رکھا ہوا ہے، غصبی لباس ہے، پتہ بھی غصبی ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ نماز کو باطل نہیں کرے گا۔ ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ ایک غصبی لباس اوپر پہنا لیکن نیچے جو شرمگاہ کو ڈھانکنے والا ہے وہ غصبی نہیں ہے، پھر بھی کیونکہ شرمگاہ کو ڈھانکنے کا کام دوسرا لباس کر رہا ہے، غصبی نہیں ہے، اس لیے کہ نماز باطل نہیں ہے۔ تو اصل نقطہ کیا ہے
کہ وہ لباس جو نماز پڑھنے والا نماز کی حالت میں شرمگاہ کو ڈھانکنے والا لباس ہے، وہ لباس غصبی ہے، تو پھر احتیاط واجب کی بنیاد پر نماز باطل ہوگی۔ دو لباس غصبی ہونے کے باوجود باطل نہیں ہو رہی، ایک جیب میں رکھنے والا، ایک اوپر سے پہننے والا۔ اوپر سے پہننے والے سے بھی غصبی نہ ہونے کے باوجود باطل نہیں ہوگی، جیب میں رکھنے والے لباس غصبی سے بھی نماز باطل نہیں ہوگی۔ آئیے اس سے ملتا جلتا مسئلہ کہ غصبی کو انسان جانتا ہے لیکن نماز میں منع ہے یہ نہیں جانتا ہے غصبی، تو ایسی صورت میں بھی اگر مسئلے کو سیکھنے میں کوتاہی کی ہوئی ہے تو نماز میں منع ہے، اس کو نہ جاننے کے باوجود احتیاط واجب کی بنیاد پر باطل ہوگی نماز، کیونکہ اس نے اپنی کوتاہی سے مسئلہ نہیں سیکھا، اس لیے احتیاط واجب کی بنیاد پر نماز باطل ہوگی۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ نہ جانتا ہو کہ غصبی ہے یا بھول جائے کہ غصبی ہے اور نماز کو شروع کر کے ختم بھی کر دے، بعد میں پتہ چلا یاد آئے کہ وہ تو غصبی تھا، تو اگر اس نے خود نے غصب نہیں کیا تھا تو اس کی نماز صحیح ہے، اگر خود نے غصب کیا تو پھر بھول گیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز باطل ہوگی، کیونکہ خود نے غصب کیا ہوا تھا۔ بس بھول میں ایک چھوٹ ہے کہ اگر خود نے غصب نہیں کیا ہوا تھا تو ایسی صورت میں نماز صحیح ہو جائے گی۔ چوتھا مسئلہ کہ اگر کوئی شخص نماز شروع کرے بھولے سے اور نماز کے دوران یاد آئے کہ غصبی لباس ہے، دوران نماز یاد آئے کہ غصبی لباس ہے، تو اگر وہ بدل سکتا ہے، اتار سکتا ہے، دھو سکتا ہے، دھونے کی ضرورت نہیں کیونکہ نجس میں دھونے کی ضرورت ہے، اس لیے یہاں پہ اتار سکتا ہے، بدل سکتا ہے، اور نیچے کی شرمگاہ بھی محفوظ رکھتی ہے، اور ساتھ ساتھ موالات بھی ٹوٹتے نہیں، موالات یعنی پے در پہ جو نماز انجام پانا چاہیے وہ بھی وہ ختم نہیں ہوتے، موالات بھی ختم نہیں ہوتے، اور ساتھ ساتھ شرمگاہ بھی ڈھکی رہتی ہے، تو اس لباس کو بدل دے یا تبدیل کر دے یا اتار دے، تو میں سے کوئی کام کرے، اگر کر سکتا ہے نماز کے دوران تو وہیں بدل دے، ورنہ اگر وقت تنگ ہے تو اس وقت کے تنگی وقت کے ساتھ اسی لباس پہ نماز پڑھ لے، اس کی نماز صحیح مانی جائے گی، کیونکہ دوران نماز اس کو یاد آیا تھا کہ غصبی، اور غصبی اس نے خود نے نہیں کیا، کسی اور نے غصب کیا ہوا تھا۔ اگر کوئی شخص مجبوری میں جان بچانے کے لیے غصبی لباس پہنتا ہے اور مجبوری آخر وقت تک ختم نہیں ہو رہی اور یہ غصب بھی خود اس نے اپنے ہاتھ سے نہیں کیا ہوا تھا، کسی اور کا غصب کیا ہوا ہے، تو مجبوری کی صورت میں 3 ایسی صورتیں ہیں کہ جب نماز صحیح ہو جائے گی۔ نمبر 1 کہ خود نے غصب نہ کیا ہو، نمبر 2 کہ لباس کو ہم نے اس لیے پہنا ہے تاکہ کوئی دوسرا چوری نہ کر لے، نیت ہماری کہ مالک کو لوٹانا ہے، چوری نہ کر لے، اس لیے ہم نے حفاظت کے لیے پہنا ہوا ہے، اور نمبر 3 یہ کہ پہنا اس لیے کہ جلد از جلد مالک تک پہنچ کے یہ لباس اس کے حوالے کر دے، اگر یہ نیت ہے، اور مجبوری بھی ہے جان بچانے کی، ساتھ ساتھ مجبوری یہ بھی ہے، جان بچانے کی مجبوری بھی ہے، ساتھ ساتھ خود غصب نہیں کیا، یا چوری ہو جانے کا خطرہ ہے، یا مالک تک پہنچانے کی جلد از جلد نیت ہے کہ مالک تک پہنچ جائے، اس لیے ہم نے پہنا ہے، ورنہ جو ہے وہیں پر پڑا رہے گا تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا، گم ہو جائے گا، چوری ہو جائے گا مثلا۔ تو ان 3 صورتوں میں خود غصبی نہ کیا ہو،
چوری ہو جانے کا خطرہ ہے یا مالک تک پہنچانے کی نیت ہے جلد از جلد. ان تینوں صورتوں میں جان بچانے کے لیے اگر کسی نے پہنا ہوا کسی کا غصبی لباس تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. اور آخری جو سب سے اہم اور سب سے زیادہ کام آنے والا مسئلہ ہے وہ یہ کہ کسی نے خمس نہیں نکالا اور اس لباس میں نماز پڑھنا. یہ بہت سب سے مین مسئلہ ہے. اپنے پیسوں کا خمس نہیں نکالا ہے اور اسی پیسے سے لباس کو خریدتا اور اس سے نماز پڑھتا. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ پیسے جس پر خمس واجب ہو گیا ہے اور اس نے خمس نہیں نکالا ہے اور اس سے نماز پڑھ لی تو اس کی نماز باطل ہے. خالی یہ غصب کا مسئلہ کپڑے میں نہیں چلتا ہے بلکہ جس مکان کو غصب طریقے سے خریدا ہے غصبی طریقے سے اپنے اس گھر کو حاصل کیا تو اس گھر میں بھی نماز باطل ہے. ہاں ابھی وہ تھوڑا سا مسئلہ تھوڑا پیچیدہ ہے, ابھی بیان کر لیں پہلے. غصب یعنی خمس نکالے بغیر گھر میں رہ رہا ہے, گھر بھی غصبی ہے, اس میں نماز پڑھنا بھی باطل ہے. لیکن ضرورت میں تو آتا ہے, لیکن خمس نکالنا تو واجب ہے, ضرورت میں بھلے آئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رقم کئی سالوں پڑی رہتی ہے, انسان ایک دفعہ میں تو رقم نہیں آتی, تھوڑا تھوڑا جو جمع, ایک سال جس پر بھی گزر گئے خمس واجب ہے تو وہ اس نے نکالا نہیں. ہاں رقم پر نکال دے پھر گھر پر خمس واجب نہیں, تو اس نے نکالا نہیں اور ایسے ہی گھر بنا لیا اور اسی میں نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اسی میں پڑھ رہا ہے تو یہ غصبی مکان کہلائے گا. اسے غصبی مکان میں نماز باطل ہوتی ہے. تو لباس کے اندر خالی یہ غصب کا مسئلہ نہیں چلتا ہے, مکان کے اندر بھی چلتا ہے, وہ پانی میں بھی چلتا ہے. جو پانی خرید کر لائے ہیں اور اس میں بھی خمس نہیں نکالا تو پانی سے جو وضو غسل کیا وہ بھی باطل ہے. نہیں ایک پراپرٹی تین دوستوں کے ایک ساتھ تھی, ایک پراپرٹی, لیکن جو ہے ان دو دوستوں نے جو ہے اس کو یعنی کہ اس پراپرٹی سے نکالا جبکہ اس کا حق ہے اس پراپرٹی میں, اور اب اس کا ایک سال ہو گیا. کیا یہ اس کا جو نکالی ہے اس میں بھی ہے کہ یہ اس کا خمس نکالے گا نہیں؟ جو ہے اگر کسی ایک کو زبردستی سے پارٹنر کو نکال دیتے ہیں تو اس کا حق غصب ہو گیا. غصب ہونے کی بنیاد پر یہ پراپرٹی کہلائے گی غصبی. خمس نکالنے سے پہلے ہی غصبی ہو گئی, وہ پارٹنر کا حق کھا لیا ہے نا, اس لیے ویسے ہی غصبی ہو گئی. وہ تو ابھی تو ہم بات کریں کہ تینوں پارٹنر صحیح ہے پھر بھی خمس نہیں نکالا تو غصبی ہو گئی. سال کی تاریخ آنے سے پہلے گھر میں لگ گئے تو کوئی حرج نہیں, لیکن سال کی تاریخ آنے کے بعد بچت کہلائے گی اور اس پر خمس نکالنا واجب ہے. جیسے کوئی بھی پراپرٹی اس طرح خریدے کہ بچت ایک سال کی ہونے کے بعد کسی زمین میں ڈال دیتا ہے, کسی جائیداد میں ڈال دیتا ہے, کسی مکان میں ڈال دیتا ہے تو وہ غصبی کہلائے گا اگر خمس نہیں نکالا ہے تو. ہاں وہ تو چونکہ اخراجات میں شمار ہوں گے تو کوئی بات نہیں, لیکن انسٹالمنٹ تو وہ اخراجات میں ہوں گے, اس لیے اخراجات پر خمس نہیں ہے. بات چل رہی ہے کہ ایک سال تک انسان نے پیسے رکھے ہیں اور بچت پر خمس نہیں نکالا ہے اور ایڈوانس لے جا کر دے دیا خمس نکالے بغیر, تو یہ غصبی مکان ہو جائے گا اس کے لیے, پھر وہ غصبی ہو جائے گا. تو ایسے ہی زیادہ تر اسی ہوتا ہے کیونکہ مکان اتنی چھوٹی پراپرٹی تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ اتنے آسان ہے. کئی سال انسان جمع کرتا ہے, 20-25 سال تب جا کے مکان بنتا ہے, اتنا آسانی سے تو نہیں بنتا. تو وہ جو پیسے پڑے ہیں اور خمس نہیں نکالا ہے تو اس کے نتیجے میں اس پر جو ہے خمس
پر نہ نکالنے کی صورت میں غصب ہو جائے گا مکان میں. مگر یہ کہ کوئی شخص پیسے لاتے ہی یا ادھار یا بینک سے جو ہے لون لے کر فوراً ہی مکان میں ڈال دیتا ہے تو پھر اس کو خمس نہیں ہوگا. مکان پر جو ہے اگر خمس نہیں نکالا ہے تو آج کی جو ویلیو ہے اس کے اوپر خمس نکلے گا. ہاں اس میں تو تمام مشتہ یہ ہے کہ بھائی یہ غصبی مال ہے. ہاں ابھی مسئلہ پورا نہیں ہوا ہے. مسئلہ جو ہے ابھی آدھا ہوا ہے کیونکہ مسئلہ جو مختلف پہلو سے نکل آیا ہے نا. یہ تو جو باطل ہونے کی صرف 2 صورتیں بچنے کی. نمبر 1 جو مولانا صادق حسن صاحب جو کہا کرتے کہ اگر کوئی خمس نکالے بغیر حج کرنا چاہتا ہے تو اپنے احرام اور بکرے کا خمس نکال دیں. احرام اور بکرے کا خمس نکال دیں گے تو جو چیز استعمال ہو رہی ہے تو اس کا جو اس وقت کے حج کا خرچہ ہے اس کا خمس نکال دیا تو اس کے نتیجے کے اندر کم سے کم حج اس کا صحیح ہو. اس طرح جو چیز جو گھر اس نے خریدا ہے کم سے کم اس گھر کا جو ہے خمس نکال دے تو گھر جو ہے وہ غصبی نہیں رہے گا. اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں جو انسان کرنا چاہتا ہے اس کے اندر اتنی حد تک جو خرید رہا ہے اتنی حد تک خمس نکال دے گا تو وہ غصبی نہیں رہے گا. وہ چیز غصبی نہیں. باقی ساری چیز جہاں خمس نہیں نکالا وہ تو غصبی رہے گا. تو خالی اس کام سے بچنے کے لیے مثلا نماز کے لباس خریدنا تھا تو لباس کا خمس نکال دے تو وہ لباس جو ہے نماز میں پہن سکتا ہے پھر اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. یہ پہلا طریقہ ہے خمس سے بچنے کے لیے اور نماز کو صحیح کرنے کے لیے. خمس میں ایک اصول ہے وہ یہ کہ اگر آدمی کو شک ہو جائے کہ خمس نکالا ہے یا نہیں نکالا ہے تو شک میں خمس کی پرواہ نہیں کرنا. لیکن اگر شک ہو کہ خمس تو واجب ہو چکا تھا یقیناً لیکن میں نے نکالا ہے کہ نہیں نکالا ہے تو پھر نکالنا پڑے کیونکہ خمس واجب ہو چکا ہے. اشتغال یقینی ہے اس لیے برات یقینی حاصل کرنا ضروری ہے. یعنی دونوں شک ہیں لیکن ایک شک میں نکالنا ہے ایک شک میں نہیں نکالنا. ایک شک میں کہ خمس واجب بھی ہوا یا نہیں پتہ نہیں تو ذمہ داری نہیں. لیکن ایک شک یہ کہ خمس تو واجب ہو چکا ہے لیکن میں نے نکالا تھا کہ نہیں نکالا تو نکالنا پڑے گا. 2 الگ الگ شک ہیں. ہاں یہ وہی مسئلہ اب بتانے جائے. دوسرا طریقہ یہ کہ جو چیز بھی خریدے نماز کے سامان میں سے پانی کپڑا یہ جو نماز کے لیے اس کے اندر معاملہ کلی کرے. کلی معاملہ یہ کہ قیمت کو اپنے ذمے لے لے کہ میں ادا کروں گا. اس میں یہ نہ کہے کہ میں سے خمس نہ نکالے ہوئے پیسے دوں گا. خمس نہ نکالے ہوئے پیسے نہیں ایک معاملہ کلی کیا ہوا ہے کہ کسی طرح بھی جو اپنے ذمے پر پیسے ہیں وہ ادا کر دوں گا. مثلا خمس نہ نکالے ہوئی رقم نہیں دے رہا ہے بلکہ کلی معاملہ کر لیا ہے کہ میں کسی طرح بھی آپ کے جو 1000 روپے کپڑے کے وہ دے دوں گا تو پھر معاملہ صحیح ہے اور ساتھ ساتھ اس لباس میں نماز پڑھ بھی سکتا ہے کیونکہ اس نے خمس کی رقم سے ادا کرنے کی کوئی بات نہیں کلی پیسے ادا کرنے کی بات کی ہے. بعد میں وہ خمس کے علاوہ کسی اور رقم سے جو اپنی جاب سے پیسے آتے اس میں سے دے دے تو معاملہ صحیح ہو جائے گا اور اسی لباس میں نماز پڑھ بھی سکتا ہے. تو 2 طریقے بچے. ایک کا نام ہے معاملہ کلی دوسرے کا نام ہے جو چیز خریدے اتنی حد تک صرف خمس نکال دے تو وہ چیز پاک و پاکیزہ ہو جائے گی. اس سے بغیر اس سے اندر کیونکہ خمس نکال دیے گئے اس لیے اس کا
وہ لباس پاک ہو جائے گا، لباس جو ہے وہ خمس شدہ ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے جو ہے اس لباس میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ چیز اگر استعمال ہو گئی تو اس کو بس کا مسئلہ نہیں ہے۔ استعمال کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ سال بھر کی بچت ہو گئی ہے اور خمس واجب ہو چکا ہے، اس کے باوجود سے لباس خرید رہا ہے بغیر خمس نکالے ہوئے۔ میں یہ کوشش آتی ہے کہ فار ایگزامپل میں نے یہی شرٹ کا پہن چکا ہوں ایک بار، لیکن پھر ایک سال میں نے اس کو پہنا، ایک سال بعد میں نے اس کو خود استعمال ہو چکی ہے۔ وہ صحیح ہے، لیکن پہلے اصل کہ خریدے کس پیسے سے، یہ بات ہے۔ اگر خریدا ہی اس پیسے سے جس پہ خمس واجب ہو گیا تو خمس تو واجب ہو چکا ہے، یہ اصل بات چل رہی ہے نا۔ خریدا اس پیسے سے کہ جس پہ خمس واجب ہو گیا تو تب نماز باطل ہوتی ہے، یا وہ پیسہ کہ جس کے اندر خمس واجب ہی نہیں ہوا ہے، مثلا ابھی نوکری سے جاب سے پیسہ ہے، ہم نے فوراً اس کو لگا دیے، وہ اسے لباس خریدا، اس پر تو خمس ہی واجب نہیں ہوا ہے، اس لیے جو ہے اس پر خمس چونکہ واجب نہیں ہے اس لیے اس میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تو پیسے کی دو قسمیں، ایک خمس واجب ہو چکا ہے اور ایک خمس واجب نہیں ہوا ہے۔ جس سے خمس واجب نہیں ہو اس سے خرید و فروخت کریں، ابھی ایک سال گزرا بھی نہیں ہے، اس لیے اس کی جو درمیانہ سال کے اندر خرید و فروخت ہوگی اس سے بالکل مال حلال و پاکیزہ خمس کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو پہلے معاملہ کلی کرے، کلی معاملہ کرے کہ میں جو ہے اس مال کو کلی اپنی گردن پر لے رہا ہوں، اس سے پھر خمس کے مال سے پیسے ادا نہ کرے، دوسرے باہر سے ادا کرے تو صحیح ہو جائے گا۔ نہیں، خمس والے پیسے ادا کرے گا تو وہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ خمس جو ابھی ہاں اگر کہتا ہے کہ بھائی یہ پیسے جو ہے جو پڑے ہوئے ہیں اس پر تو خمس واجب ہو چکا ہے، ابھی اس کو تو تصرف نہیں کر سکتا، کسی اور پیسے سے خریدے تو ٹھیک ہے، اس سے جو ہے کام چل جائے گا۔ اس پیسے پر تو خمس واجب ہو چکا ہے اس لیے اس کو تو خرچ کر ہی نہیں سکتا، کرے گا تو غصبی ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔